ابراہیم کے ایمان پیدا کرنے میں کوتاہی ہے، ابراہیمی ایمان پیدا کرنے میں کوتاہی ہے۔ یہ بھی کربلا تھی جہاں نمرود اور ابراہیم آمنے سامنے، حق اور باطل، جہاں پیغمبر اکرم اور ابو جہل اور ابو لہب یہ سب آمنے سامنے ہوتے ہیں، یہ بھی کربلا تھی۔ ہاں کربلا کا عروج سن 61 ہجری میں ہوا، جب وارث آدم، جب وارث ابراہیم، جب وارث موسیٰ، جب وارث عیسیٰ، جب وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے نا السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، یہ سب کے وارث کون ہیں؟ حسین۔ اور شیطان کے، قابیل کے، فرعون کے، نمرود کے، شداد کے، ابو جہل اور ابو لہب کا وارث کون ہے؟ یزید۔ ایک جملہ پہلے پیغمبر اکرم کہہ گئے کسی کے لیے، لیکن یہاں پر بھی فٹ آتا ہے کیا؟ خندق کا جب میدان تھا نا، مولا جب نکلے ہیں نا، کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو کربلا میں بھی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں ہے۔ کربلا کا عروج سن 61 ہجری میں ہے، لیکن یاد رکھیے کربلا ختم نہیں ہو گئی۔ کربلا میں کربلا ختم نہیں ہوئی۔ کربلا میں کربلا کا عروج ہے۔ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ کربلا میں حسین کے آخری جملوں میں سے ایک جملہ، حل میں ناصر ینصرنی، تم میں سے ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کس لیے مدد مانگ رہے ہیں؟ سب شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر، قاسم، عباس، حبیب ابن مظاہر، اور سب شہید ہو چکے ہیں، صرف ایک علی اصغر باقی ہے، اور یہ جملے ادا کی کہ تم میں سے ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ غیرت امام کے خلاف ہے کہ اس وقت کھڑا ہو کے امام لشکر یزید کی طرف دست طلب دراز کرے۔ عاشق ایسے نہیں کیا کرتے، درست ہے؟ آنے والی نسلوں کو حسین کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ہے کوئی جو میری اس مشن میں مدد کرے۔ حسین کو اپنی ذات نہیں چاہیے، وہ چیز جس کی خاطر تمام اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب سب کو قربان کر دیا، اس چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کتنی عظیم چیز تھی جس کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، اس کو قربان نہیں کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ نظام تھا جو پیغمبر اکرم بنا کے چلے گئے تھے، اس نظام پہ قربان کیا سب کچھ۔ اور یہ جو حل میں ناصر کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھو اس مشن کو پورا کرنے میں میری مدد کرنے کے قابل بنو۔ تم میں سے ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ یہ کربلا ہے۔ کربلا تین کیٹیگریز کے لوگ کربلا میں پائے جاتے ہیں۔ میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں کیونکہ یہ باتیں بار بار سنیے کہ ذہن میں بٹھانے والی باتیں ہیں۔ تین کیٹیگریز کے لوگ کربلا میں ملتے ہیں۔ ایک، کربلا میں وہ لوگ ہیں جن کے لیے حسین نے چراغ بجھا دیے اور کہا جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ میں دشمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حسین کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، میں حسین کے ساتھ چلنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ حسین کے ساتھ چلنے والے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے مولا نے چراغ بجھا دیا اور کہا کہ دیکھو اپنی بیعت سے تمہیں آزاد کرتا ہوں اور جنت کی بھی گارنٹی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب جنت بھی مل رہی ہے، مولا نے بیعت سے بھی آزاد کر دیا، تو پھر مرنا کس کی خاطر؟ پھر مرنے کا کیا فائدہ؟ کچھ لوگ نکل کے چلے گئے چاہتے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری کے لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ جنت بھی مل رہی ہے، بیعت سے بھی آزاد ہو رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جو جب شامل ہوئے تو مولا نے روکا نہیں۔ بھئی دیکھیں، جب مولا کہہ رہے ہیں چلے جاؤ تو اس کا مطلب ہے مولا کے ساتھ کافی لوگ موجود ہیں، اب مزید لوگوں کی گنجائش نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مثلا ایک وہب بن عبداللہ قلبی جب شامل ہونے کے لیے آئے تو مولا نے روکا نہیں، شامل ہونے دیا۔ حر جب شامل ہونے کے لیے آئے تو مولا نے استقبال کے لیے عباس علمدار کو بھیجا، روکا نہیں۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے جو جنت کی خاطر حسین کے ساتھ نہیں ہوئے، جو مشن کی تکمیل کے لیے حسین کے ساتھ ہوئے۔ یہ دوسری کیٹیگری تھی۔ ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں۔
اور ساتھیوں میں ایک کیٹیگری اور ہے جس کے لیے حسین خط لکھ کے کہتے ہیں حبیب پہنچو کربلا میں. یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیسا ظرف لے کے حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جو جنت کے لیے آئے گا حسین اس کو جنت دے دیں گے, جو مشن کے لیے آئے گا اس کو مشن میں شامل کر لیں گے. لیکن مزہ تب ہے کہ جب حسین کہے کہ پہنچو میرے پاس کہ تم تو میری کیٹیگری کے ہو. ہمارا کہنا حسین کو کہ مولا ہم تیرے ہیں کچھ اور ہے, حسین کا کہنا کہ یہ میرا ہے کچھ اور ہے. جا رہا تھا میں نہ جانے کس طرف, جاتے جاتے میں کدے کو آ گیا. درست ہے نا, یہ میں بھی بڑی ضروری چیز ہے. دنیا میں بوسٹر ہے نا, درست ہے, یہ بھی دنیاوی عشق جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بوسٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دنیاوی یہ غلیظ عشق جو ہے نا اس کے لیے شیطان کا پیشاب استعمال ہوتا ہے. ہم اس کو شیطان کا پیشاب کہتے ہیں. غلیظ چیز ہے, غلیظ عشق کے لیے. عشق بغیر بوسٹر کے نہیں ہوا کرتا. یہ دنیاوی گندے عشق کے لیے یہ گندی شراب بنتی ہے اور یہ دی جاتی ہے. اور خدا کا جو عشق ہے, جو پاک عشق ہے, اس کے لیے ولائے محمد و آل محمد کے جام پینے پڑتے ہیں. بن سکا وہ خدا کا کیا عاشق بنا. وہ ہم اہل بیت کو جانتے ہیں, ان سے محبت نہیں کر سکتے تو جن سے وہ عشق کرتے ہیں, وہ محبت نہیں کرتے, وہ عشق کرتے ہیں. جن سے وہ عشق کرتے ہیں ہم اس کو کیا سمجھیں گے, ہم اس کے عشق میں کیا مبتلا ہوں گے. ہمارا یہ راستہ ہے, یہ ولائے محمد و آل محمد کے جام جو ہم پیتے ہیں, کبھی غدیر سے لے کے پیتے ہیں, کبھی کربلا سے لے کے پیتے ہیں, کبھی اماموں کی زندگی سے لے کے پیتے ہیں. یہ خود کو ہماری یہ مجلسیں پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوتی, یہ پیاس بڑھانے کے لیے ہیں. یہ ایسی مجالس ایسے جام ہیں کہ جتنا پیو اتنی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنے طلب کرو اتنا, صرف ظرف کی ضرورت ہے. اس میں ظرف میں دو چیزیں ہونی چاہیے, ایک ظرف پاک ہونا چاہیے اور ایک ظرف وسیع ہونا چاہیے. ظرف وسیع ہوگا تو یاد رکھیں عطا میں کمی نہیں ہے. عطا میں ظرف اگر پاک ہے, کیونکہ پاک چیز میں ہی پاک چیز سما سکتی ہے. یہ محبت محمد و آل محمد پاک چیز ہے, اس کے لیے پاک ظرف کی ضرورت ہے. اور یہ وسیع چیز ہے, اس کے لیے تنگ نظر قسم کا ظرف نہیں چاہیے, اس کے لیے کھلا ظرف چاہیے جو اس کو سمیٹ سکے. صلوات پڑھ جائیے محمد و آل. تو کربلا عاشقوں کا میدان ہے. حابیل کا راستہ عاشقوں کا راستہ ہے, موسیٰ کا راستہ عاشقوں کا راستہ ہے, ابراہیم کا راستہ عاشقوں کا راستہ ہے. آگ میں جو کود پڑتا ہے وہ عاشق ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ کا صلیب پہ چڑھ جانا یہ عاشقوں کا راستہ ہے. پیغمبر اکرم کا راستہ عاشقوں کا راستہ ہے. ریت پہ لٹا دیا, گرم ریت پہ پتھر کی سلیں اوپر رکھ دی, اور کیا ہو رہا ہے, کہہ رہے صرف کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. تو کوئی ہوتا کہتا چل چل چھوڑ دے تو بعد میں پھر پڑھ لوں گا. انہوں نے کہا نہیں, پڑھ لیا ہے تو پڑھ لیا, اور پڑھوں گا مروں گا جیوں گا, پڑھ کے جیوں گا, پڑھ کے مروں گا. شہیدہ اسلام, اسلام کی پہلی شہیدہ کون تھی؟ حضرت عمار یاسر کی والدہ جی حضرت سمیہ. کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ کلمے کو چھوڑ دو, نہیں چھوڑا. 2 اونٹوں کے ساتھ انہیں باندھا گیا اور اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا کہ ان کے جسم 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ عاشقوں کا راستہ ہے. دین ہمیں ویسے نہیں مل گیا یہ پلیٹ میں رکھ کے چاکلیٹس کی طرح کیڈبری کی ہمیں مل گیا ہو کہ ریڈی میڈ, نہیں. اس کے پیچھے قربانیاں ہیں. یہ کربلا ہے. اور میرے مولا کے راستے پہ چلنا, جو کہتے ہیں میں ایسے جی رہا ہوں کہ میرے حلق میں ہڈی اور آنکھ میں کانٹا ہے,
اس پہ چلنا یہ عاشقوں کا کام ہے. حسین جب کہہ رہے ہیں بیعت کا تقاضا کیا تھا نا, کہا کہ بیعت نہیں کرتا, بار بار تذکرہ کرتا ہوں میں ان باتوں کا, ان کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. مولا حسین نے کبھی نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. مولا نے کبھی نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں, صفات حسینی اور صفات یزیدی کا ہے. جس میں آنے والی نسلوں کو حسین بتا گئے کہ جس میں مجھ جیسی صفات ہوں گی وہ یزید جیسے صفات والے کے آگے سر نہیں جھکائے گا, دستے طلب دراز نہیں کرے گا, بیعت نہیں کرے گا. اگر یزید صفاتی ہوتا پھر جی, اگر یزید صفاتی ہوتا, نیک ہوتا, پھر کیا ہوتا؟ یزید, پھر وہ یزید نہ ہوتا. کیا بات ہے جی؟ اگر یزید نیک ہوتا تو پھر وہ یزید نہ ہوتا. ہم ایک اور ہستی کو جانتے ہیں, آپ نے جب بات کر دی, ہم معاویہ ابن ابی سفیان کو جانتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوری اختیار کرتے ہیں ان سے, برات کرتے ہیں. برات یعنی دوری اختیار کرنا, اپنے لکم دینکم ولی دین, جاؤ اپنا کام کرو, ہمارا تم سے واسطہ ہے کہ یہ تبرہ ہے. ہم یزید ابن معاویہ کو جانتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ برات اختیار کرتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں ان کے اوپر. اور ہم ایک اور معاویہ کو جانتے ہیں جو معاویہ ابن یزید ہے, جو کون ہے؟ یزید کا بیٹا ہے. ہم اس کو سلام کرتے ہیں. کیوں؟ اس نے یزید کے اس تخت کو ٹھکرا دیا, ٹھوکر مار دی کہ اس کے اوپر اہل بیت کے خون کے چھینٹے میں تو قبول نہیں کروں گا. ہماری دوستی اور دشمنی نسل, رنگ, نام اور قبیلے کی وجہ سے نہیں, ہماری عمل کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے, عمل کی وجہ سے دشمنی ہوتی ہے. یزید کے گوشت, ہڈیوں, بالوں اور ان چیزوں جسم کے اوپر تبرہ نہیں کرتے, یہ تو مخلوق خدا ہے. ہم اس کے عمل پہ تبرہ کرتے ہیں, اس کے عمل پہ تبرہ ہے. اگر وہ عمل اس میں نہیں ہوتا تو ہماری اس سے کیا دشمنی, لیکن اگر وہ عمل اس میں نہیں ہوتا, اس کے خمیر میں جو برائی تھی وہ اس کے عمل میں اظہار ہوا ہے. جس طرح ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے اور اس کی روح میں ہوتا ہے, اس کے عمل میں اظہار ہوتا ہے ایمان کا, اسی طرح کفر جس کے وجود میں ہو جائے وہ وجود سے نکل کے اس کے عمل میں نظر آنے لگ جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی یاد رکھ لو کہ جو یزید کی کیٹیگری میں آئے, جو ظلم کرتا ہو, جو دین کا مخالف ہو, جو نظام اسلام کا مخالف ہو, اس نے اسلام کے نظام کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا. اس نے کہا تھا نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی نبی آیا, یہ بنیاد اسلام کو ہلا کے رکھ دیا تھا اس نے. اور ادھر پھر حسین جیسا جس کے اندر حسینی خون ہو, جس کے اندر حسینی جذبہ اور ولولہ ہو, وہ کیا کرے گا؟ وہ یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کربلا کنٹینیوٹی کا نام ہے, کربلا ختم ہونے والی حقیقت نہیں ہے, اور وہ وقت قریب آ رہا ہے. یہ جو اس طرح جب وہ چیز ابلنے لگتی ہے نا, ابال آتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے ایک بلبلہ نکلتا ہے, ایک ادھر سے نکلتا ہے, کوئی ایران سے نکلتا ہے, کوئی مصر سے نکلتا ہے, کوئی تونس سے نکلتا ہے. خاموشی چھائی ہوئی تھی, اچھا خاصا امن و امان کا ماحول تھا. یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ جاتے ہیں. یہ حسین کا خون لوگوں کو آرام چین نہیں لینے دیتا. فرق نظر آیا ہوگا آپ لوگوں کو. مصر میں فرعون بھاگ گیا, یزید بھاگ گیا, لیکن نظر آ گیا کہ حسینی خون کچھ اور ہوتا ہے, حسینی نعرے کچھ اور ہوتے ہیں. کربلا سے معلق لوگوں کا ایمان کچھ اور ہوتا ہے, اور جو کربلا کے ساتھ نہیں ہوتے ان کا بھی کچھ اور ہوتا ہے. جوش ولولہ اپنی جگہ پہ, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, مقصد اپنی جگہ پہ, سارا کچھ حاصل کر لینا اپنی جگہ پہ. لیکن یہ جو چیز نکل رہی ہے ابھی لوگوں میں, یہ بات دنیا یاد رکھیں, دنیا دو حصوں میں تقسیم ہونے والی ہے. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہونے, چونکہ ہیں ہی دو دین, ایک اللہ پر ایمان, ایک اللہ کا انکار. جو اللہ کا انکار کرے اسے کفرو کہتے ہیں. والذین کفروا
سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے رسول جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا تیرے لیے برابر ہے تو انہیں انذار کرے، ڈرائے، سمجھائے، بجھائے یا ان کو بتائے یا نہ بتائے۔ کیوں کفر؟ جب اللہ کا انکار کیا ہوا ہے، جو اللہ کا انکار ہے وہ ایک طرف ہے، جو اللہ کا اقرار ہے اور اللہ کا عشق ہے وہ دوسری طرف ہے۔ یہ دو حصوں میں تقسیم ہونے والی ہے، یہ عیسائی، یہودی، بدھ مت، یہ سنی، شیعہ، سب دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک حق ہوگا اور ایک باطل ہوگا۔ ایک حق ہوگا جس کے خبیر مولا جنگ صفین میں کیا کر رہے ہیں؟ مالک اشتر جب جنگ ختم ہوئی کندنے لگ گئے اور آتے آتے مولا کے پاس آئے، مولا نے کہا کہ کیا کر رہے مالک؟ کیا بڑی مسکراہٹ ہے تو اب مولا بس ایک کام رہ گیا تھا بس، ورنہ اتنے مار دیے تھے جتنے آپ نے مارے۔ کہتے ہیں مالک استغفار کرو جا کے، تو نے تیرے سامنے جو آیا تو نے اڑا دیا، میں نے جس کی نسل میں ایمان دیکھا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو نسل میں کسی کے ایمان ہوگا وہ نکل کے سامنے آئے گا۔ اور یاد رکھیے حق کے حمایتی بننے کے لیے یہ اس طرح نہیں کہ مروں گا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، مرتے وقت کلمہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ جس وقت حلیہ دیکھے گا نا ملک الموت کا، وہ کہے گا تو ہی خدا ہے، درست ہے۔ جس کے اندر سے صفائی نہیں ہوتی نا، اندر جس کا پاک نہیں ہوتا وہ ادھر رہ جاتا ہے۔ بڑے لوگ ایمان پہ تھے اور آخر میں آ کے بکھر گئے۔ کئی لوگ ایسے تھے جن کو خدا نے توفیق دے دی کہ وہ استغفار کر بیٹھے، کئی لوگ ایسے تھے جن کا ایمان سالم رہ جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کے اپنی زندگی کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ موت سے کوئی نہیں ڈرتا، انسان ڈرتا ہے تو اپنے اعمال سے ڈرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یہ نظام کفر والے جو اپنے حواس، اپنے ہوا و ہوس کے غلام ہوتے ہیں، یہ دنیا کو ہمیشہ اپنا غلام بناتے ہیں، ان کا چارہ ہی اور کچھ نہیں۔ اور کسی کو اگر اپنا غلام بنانا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو خدا سے دور کیا جائے۔ اگر خدا سے دور نہ کیا جائے تو کوئی کسی کا غلام نہیں بن سکتا۔ جو اللہ کا غلام ہوتا ہے وہ کسی اور غیر کی غلامی کبھی قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے۔ یہ شیطان کے مسئلے، حابیل اور قابیل کا مسئلہ جو ذکر کیا، موسیٰ اور فرعون کا جو ذکر کیا، ابراہیم و نمرود کا ذکر کیا ہے، ابو جہل و ابو لہب اور ان کا جو ذکر کیا، اس کی بنیاد صرف یہ ہے۔ کربلا کے واقعے میں دیکھ لیجئے مثال کے طور پہ کہ ہم اگر ٹائم کتنا ختم ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ٹائم ہے۔ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں صاحب اور بھی کام ہوتے ہیں، یہ نام نے مغرب تک پڑھ دیا، پتہ چلے سب کی مغرب ہوگی، انہوں نے کہا اچھا دوست پھر ملیں گے، وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں پیاس بڑھا دیں۔ سوال پڑھ دیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی میں کیا بات کر رہا تھا؟ بھول گئے سارے۔ لذت تو شروع میں گرا ہوا ہے، ابھی تک ادھر بیٹھے ہوئے۔ ایک سوال پڑھ دیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل کیا کون سا ہوں؟ ہمارے ذہن سے بھی نکل گیا بات ہی، انشاءاللہ بھی ذہن میں آ جائے گا دوبارہ۔ سلوات پڑھے محمد والے حق اور باطل دنیا کی تقسیم ہونے والی ہے دو حصوں میں، ایک حق ہوگا اور ایک باطل ہوگا۔ یہ انسان کے اندر اپنی کیٹیگریز میں سے نکل کے، جس کے وجود کے اندر ایمان ہے، ایمان زندہ ہے، وہ اس کی طرف لوٹ کے آئے گا، اور جس کے اندر شر ہے وہ شر کی طرف چلا جائے گا۔ یہ دنیاوی اٹریکشنز اور یہ چیزیں ہمیں دین سے جتنا مرضی دور کر لیں، لیکن اگر ہم نے خود کو سنبھال لیا ہے تو ہم ایمان سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہ دنیا میں جو اس وقت تقسیم ہو رہی ہے، جو اس وقت معاملہ الگ ہوتا جا رہا ہے، یہ بائی چانس والا مسئلہ نہیں ہے۔ عربوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے حکومت کے خلاف۔ پھر لوگوں نے کیا کیا، اس نظام نے دنیاوی جو مادی نظام ہے، یہ وہی نظام ہے جو فرعون کا تھا، جو نمرود کا تھا، جو شداد کا تھا، جو ابو جہل و ابو لہب کا نظام تھا، وہی نظام آگے چل رہا ہے آج۔ اور دوسری طرف ایمان کا بھی وہی نظام ہے جو ابھی
جب آگے بڑھنے لگتا تو کبھی عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا، کبھی جب یہ نظام بڑھنے لگتا ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جاتا، کبھی پیغمبر اکرم کو اذیتیں دے دی جاتی، کبھی حسین کو شہید کر دیا جاتا. یہ اس نظام کی نظام سے جنگ ہے، یہ دو نظاموں کی جنگ ہے. اس نظام کی جنگ میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کے اندر اپنے اندر کچھ کوالٹیز پیدا کرنی ہوگی. دین اسلام کا جو نظام ہے وہ کوالٹیز مانگتا ہے، وہ انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں خوبیاں مانگتا ہے. اس کیٹیگری میں ہوگا تو انسان حق کے پاس پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا. میں ایک جگہ ذکر کر رہا تھا، امریکہ میں بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا کہ جی دیکھیں اصل میں حق کی حمایت کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، حق کی حمایت کی. اور جو دیکھیں کہ لوگوں کے اندر اس چیز کو پریچ کریں کہ بھئی حق کی حمایت کرو، تو کہتے ہیں جی اگر مسلمان نہیں اور وہ حق کی حمایت کرے. میں کہا جب اسلام پہ نہیں ہے، اگر خدا کی ذات حق ہے تو وہ حق سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر یہ عادت ڈالے کہ ہم حق کی حمایت کرنی ہے اور باطل کی باطل ہونے کے ناطے مخالفت کرنی ہے. ہم باطل کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اس باطل کی جو ہمیں پسند نہ ہو، مطلب فلاں شخص ہے نا وہ آدمی ہمیں پسند نہیں ہے، وہ باطل پہ تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ حق پہ ہے اور حق پہ چونکہ میری اسے دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، یہ حق کی حمایت نہیں، یہ اس فرد کی بھی حمایت ہو گئی. مزہ تب ہے کہ انسان حق کی حمایت حق کی خاطر کرے، چاہے مجھے ناپسند ہے لیکن بات حق کر رہے ہیں میں اس کی حمایت کروں گا. یہ عادت جب ڈال لے کے تو انسان حق سے دور نہیں ہو سکتا. یہ نظام ہے، یہ دو کلی طور پر نظام ہے جو پیرلل چلتے آ رہے ہیں. اور یہ آج کل کا دور وہ ہے جب یہ نظام اپنے عروج پر پہنچنے والا ہے. کربلا اپنے آخری انجام کے قریب پہنچ رہی ہے. کربلا اپنے آخری حسین کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے. اور یہ جتنی کھلبلی ہو رہی ہے نا عربوں میں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ عرب اٹھ جائے اور کھڑے ہو جائیں اور انقلاب برپا کر دیں؟ عرب کبھی ہوئے نہیں، تاریخ میں نہیں ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کچھ مسلط کر دیے ان کے اوپر، اور ان بادشاہوں کو کیا کیا؟ رشوتیں ملتی ہیں. $1.5 بلین سال کا مل رہا ہے. کس لیے؟ قوم پہ لگانے کے لیے. جس ملک کا بجٹ ہی 1.5 بلین نہیں ہے، اس پہ اگر 1.5 بلین ملے تو لوگوں کو تو آسمان پہ پہنچ جانا چاہیے. وہ تو گھر بیٹھے کھائیں بیٹھ کے، ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن کہاں ہے وہ 1.5 بلین؟ وہ ان افراد کو دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ پیسے دے رہے ہیں، تم اپنے لوگوں کو کنٹرول کر کے رکھو، ان کو ہلنے نہیں دینا، ان پہ ظلم روا رکھو، ان پہ مشکلات پیدا کر دو، ان کے لیے مالی اقتصادی مشکلات پیدا کر دو، ان کو ہلنے نہیں دینا. تم نے ظلم کی انتہا کر دو. اسی کو ہم فرعونیت کہتے ہیں، اس کو نمرودیت کہتے ہیں، اسی کو سفیانیت کہتے ہیں، اسی کو ابو جہل اور ابو لہب کا نظام کہتے ہیں جو ظلم اور استبداد کے ذریعے لوگوں کو اپنے اس میں کر لیتا ہے. کربلا کا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ کربلا میں جو لوگ تھے، کربلا میں دیکھیں امام حسین کا کیمپ تھا اور یزید کا کیمپ تھا. دونوں کیمپس میں لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، دونوں کیمپ میں اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی. دونوں کیمپس میں روزے رکھے جاتے تھے. لوگوں نے منت مانی تھی پروردگار ہمیں توفیق دے کہ باغی حسین کو ہم قتل کر دیں تو ہم روزہ رکھیں گے. لوگوں نے روزے رکھے تھے. درست. دونوں کیمپ میں تلاوتیں ہو رہی تھی. یہ فرق کیا تھا کہ وہ کیمپ حسین کا بن گیا اور یہ کیمپ یزید کا بن گیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ فرق کدھر تھا؟ ایک چھوٹا سا فرق تھا. اور وہ فرق جب ہوتا ہے تو وہ فرق آگے اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ پھر انسان حق اور باطل میں پہنچ جاتا ہے. نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکات دیتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن وہ فرق انسان کو حق اور باطل کے جتنا فاصلہ، مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ لے آتا ہے. یہ حسین کا کیمپ وہ تھا جو 100% اللہ کے آگے سبمٹ کیے ہوئے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کا سبمیشن خدا کے آگے 100% تھا. اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. جو اللہ کو تسلیم کر لیتا ہے، جو اللہ کے آگے سبمٹ نہیں کیا ہوا، وہ رسول اللہ کے آگے کیا سبمٹ کرے گا؟ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ رسول اللہ کو کیا مانے گا؟ رسول اللہ کو جو والذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے رسول جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے ان کے لیے برابر ہے تم سمجھاؤ، یعنی تمہاری بات نہیں مانیں گے اگر اللہ کی بات نہیں مانتے. تو جب سبمیشن کمزور تھا، رسول کی رسالت پر ایمان کمزور تھا. رسول کی رسالت کو ماننا اگلا سٹیپ ہے، اور پھر اس سے بلند سٹیپ علی کی ولایت کو ماننا ہے. ہر اہل غیرے کا کام نہیں علی کی ولایت کو سمجھ لے، ہر اہل غیرے کا کام نہیں علی کی ولایت کے پرچم تلے آ جائے. اس کے لیے ایک ذہنی لیول چاہیے، ایک جذبہ چاہیے. یہ عاشقوں کی منزل ہے. منزل پر پہنچنے کے لیے انسان کو تیاری کرنی پڑتی ہے.
اس لیول پر جانے کے لیے انسان کو اپنے وجود کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. مولا ہر ایک کے خریدار نہیں ہے. حسین ہر کسی کے خریدار ہے, کسی کے لیے چراغ بجھا دیتے ہیں. جس کا لیول نہیں اس کو چھوڑ دیا. تم حسین کے ساتھ ہونے کے لیے ایک معیار چاہیے اور اس معیار پہ پہنچنا پڑتا ہے, خود پہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ حبیب ابن مظاہر ویسے ہی اس لیول پہ پہنچ گئے؟ نہیں, انہوں نے خود پہ کام کیا ہوا تھا. خود نے اپنے وجود پہ کام کیا ہوا تھا. جو حسین کے ساتھی تھے انہوں نے اپنے وجود پر کام کیا ہوا تھا تو اس منزل پر پہنچے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ کربلا کے آخری مارکے میں حسین زمان حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ